بس دوزخ تمہاری پوری پوری سزا ہوگی۔ وَاسْتَفْزِزْ، ملا اپنے ساتھ، من استطاعت منہم، جو ہو سکے تم میں سے، ان میں سے، بصوتک، زندہ باد مردہ باد، زندہ باد مردہ باد، ارے ظالمو قاضی آیا، قاضی آیا، قاضی کی چاروں جگہ ضمانت ضبط ہو۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، کھینچ لا ان پر سواروں کو، وَرَجِلِكَ، پیادوں کو، یہ گاڑیوں کا جلوس، یہ موٹر سائیکلوں کا جلوس، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، شریک کرو ان کو مال و اولاد میں، دکاندار کی، زمین کرایہ دار مزاری کی، گھر کرایہ دار کا، یہ فضولیات۔ وَعِدْهُمْ، اور ان کے ساتھ وعدے کرے جھوٹے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، یہ سوشلزم کا پورا نقشہ قرآن نے رد کر لیا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر نہیں ہے تیرا کوئی زور۔ کدھر گیا اللہ؟ اندر ٹوپی ہے اندر، وہ لے آئے گا۔ بے شک میرے بندوں پر نہیں ہے ان پر تیرا کوئی زور، وکفا بربک وکیلا، کافی ہے تیرے رب کا ارساس۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، رب تمہارے وہی ہے جو چلاتے ہیں کشتی سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم حاصل کرو نا اس کا فضل۔ انہ کان بکم رحیما، وہ تم پر بڑے مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، بھٹک جاتا ہے تم سے جن کو پکارتے تھے مگر صرف اللہ۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، جس وقت بچاتے ہیں تم کو خشکی کی طرف، أَعْرَضْتُمْ، منہ موڑتے ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان واقعی ناشکر ہے۔ مکہ مکرمہ سن 8 میں فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور اعلانات کیے، جس نے ہتھیار جمع کیا معاف، جس کے گھر کا کواڑ بند کیا وہ معاف، جس کی امانت اور ضمانت کی ام ہانی نے وہ معاف، جو کسی مسلمان کے امن میں آیا وہ معاف، مگر ایک آدمی اکرمہ ابن ابی جہل، وہ کہیں بھی ہو پکڑو وہ معاف نہیں۔ وہ باغا 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 سمندر پہنچ گیا، وہاں کشتی والے سے کہا ادھر لے جاؤ، کشتی میں بیٹھ گیا، روانہ ہو گئی، تیز ہوا آئی، کشتی ہلنے لگی۔ اس نے کہا یا لات یا منات، انہوں نے کہا نہ بس کشتی ڈبو دو گے، لات منات بابوں کا کوئی کام نہیں، صرف آسمان و زمین والا بچاتا ہے۔ اس نے کہا تو پھر کشتی روکو، میں اترتا ہوں۔ یہی تو محمد کہتے ہیں، اگر میں یہ بات مان لوں تو وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ وہاں سے روانہ ہوئے فکر میں، ادھر سے اس کی بیوی آئی اکرمہ ابن ابی جہل کی، اور پیغمبر کو کہا آپ نے سب کو معاف کیا، میرے خاوند کو معاف کرے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی معاف، رحمتوں کے جوش میں تھے۔ کہتے ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی، افامنتم ان یخسف بکم، کیا تم امن سے ہوئے ان یخسف بکم جانب البر، کہ کہیں دنسا دے تم کو خشکی کے ایک طرف، او یرسل علیکم حاصبا، یا بھیج دے تم پر پتھروں کی بارش، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر نہیں پاؤ گے اپنے لیے کام بنانے والا۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم امن سے ہوئے کہ لٹا دے تم کو اس میں ایک بار اور، فیرسل علیکم خاصفا من الریح، بس بھیج دے تم پر تیز و تند ہوا، فیغرقکم بما کفرتم، بس غرق کر دے تم کو تمہارے کفر کے مارے۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیہ، پھر نہیں پاؤ گے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی باز پرس کرنے والا، جو پوچھ گچھ کرے نا اس کو تبی کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے عزت دی ہے بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سوار کیا اس کو خشکی اور تری میں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور روزی دی ان کو صاف ستھری، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور برتری دی ان کو بتیروں پر ان میں سے جن کو ہم نے برتری دی۔ اپنے مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل و اشرف
انسان کو بنایا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن پکاریں گے سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ۔ ڈپٹی نذیر صاحب نے ترجمہ کیا تھا، جس دن پکاریں گے لوگوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ، اور وہ جھوٹی حدیث بھی پیش کی، وہ حدیث جھوٹی ہے کہ لوگ ماؤں کے نام سے پیش ہو۔ مولانا اشرف علی نے اس پر رد لکھا، تبصرۃ البصیر فی اظہار خطائے ترجمہ ڈپٹی نذیر۔ تبصرۃ البصیر فی اظہار خطائے ترجمہ ڈپٹی نذیر۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ امام مفرد جمع ائمہ ہے اور کی جمع تو امہات ہے۔ جس دن پکاریں گے سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ لوگ پڑھیں گے خوش خوش اپنے نام اعمال، ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے ساتھ تار برابر ظلم نہیں ہوگا۔ ومن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ دنیا کا اندھا توحید و سنت سے محروم، آخرت کا اندھا عذاب الہی کا شکار، وَأَضَلُّ سَبِيلًا بھٹکا ہوگا رائے راست سے۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہن سے ہو سکے ہٹا دے آپ کو اس وحی سے جو ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ گھڑ لے ہم پر کچھ اور، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، پھر یہ بنا لیں گے آپ کو گہرا دوست۔ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو پختہ نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ بناتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، قریب تک جھک جاتے ان کی طرف تھوڑا سا، بشریت کا تقاضا۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، اس وقت ہم چکھا دیتے آپ کو دونی سزا زندگی کی، وضعف الممات، اور دوہری سزا ممات کی۔ ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر آپ نہیں پاتے اپنے لیے ہمارے خلاف مددگار۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اس آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ بڑے کے لیے چھوٹا سا جھکاؤ باطل بھی حرام ہے، اور یہ کہ معمولی سی مداہنت بھی دین میں حرام ہے۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور اگر ان سے ہو سکا کہ نکال دے آپ کو زمین مدینہ سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ نکال دے یہاں سے، اگر یہ چاہے، استفز مانا ڈرا کے نکالنا۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر نہیں ٹھہریں گے آپ کے بعد مگر چند دن۔ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا، یہ عادت ہے ان لوگوں کی جن کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ سے پہلے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، جب بھی نبی رسول ولی کو کسی سرزمین پر تنگ کیا گیا، ان لوگوں کو بھی وہ سرزمین نصیب نہیں ہوئی۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، قائم کرے نماز سورج ڈھلتے ہی رات کے اندھیرے تک، یعنی زور سے رات تک۔ وقرآن الفجر، اور خاص کر نماز فجر، اس کو قرآن فجر کہا کیونکہ فجر میں تلاوت اور نمازوں سے زیادہ ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز کی حاضری بہت ضروری ہے۔ دوسری تفسیر یہ کہ ملائک جو رات والے تھے وہ دن میں آئیں گے، وہ فجر میں اکٹھے ہوں گے۔ تیسری تفسیر یہ کہ فجر کی نماز میں دل جمی بہت ہوتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کو تہجد پڑھا کرے، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے نفل ہے، اور وتر واجب ہے، اور پیغمبر کہتے ہیں وتر اخیر میں پڑھا کرو، تو جس نے وتر پڑھ لیے وہ پھر نفل نہ پڑھے، آسان مسئلہ ہے۔ اور شریعت نے خود 20 رکعت تراویح کے بعد 3 وتر رکھے، گویا شریعت چاہتی ہے کہ رمضان المبارک میں لوگ رات کو نفلیں نہ پڑھے۔
کہتے ہیں شان ورشا سے فیض الباری جلد 2 صفحہ 420 کہ سلف صالحین رمضان میں تہجد و قیام اللیل منع فرماتے تھے کہ آپ تراویح اور وتر پڑھ چکے ہیں، مزید نفل نہ پڑھا کریں۔ اور یہ 20 رکعت تراویح حقیقت میں رات کی پوری نماز ہے، 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد، اس لیے 3 وتر پڑھ کر فل سٹاپ رات کو آرام کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے، دعائیں مانگے، نفلیں نہیں پڑھ سکتے۔ پگڑی والے اچھی طرح سنو، چست ہو کے بیٹھو، اور رات کو تہجد پڑھا کرے، یہ ہے تو نفل۔ عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، امید ہے کہ اٹھائے آپ کو رب مقام محمود پر، اور امت تہجد پڑھے تو اللہ ان کو مقام محمود کی شفاعت نصیب کرے گا۔ اور دنوں میں تو کوئی پڑھے یا نہیں، رمضان میں سارے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ تراویح میں تہجد آ گئی۔ اب تراویح کے بعد پھر قیام اللیل و نفل پڑھے، یہ ایسا پاگل ہے جیسے فجر کے بعد کھڑے ہو کے پھر نفل پڑھے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا صلاتان مان، ایک نماز دوبارہ، یہ کوئی بات ہے؟ 20 رکعت تراویح پڑھنے والے لکڑو، نماز رات کی پوری ہو گئی ہے، اب وتر پڑھ کر کے ختم کرو قصہ۔ اگر خامخواہ شرارت مقصودی ہے تو پھر وتر چھوڑ دو۔ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے۔ آپ کہتے ہیں رات کی آخری نماز وتر پڑھا کرو، جو وتر پڑھ کے پھر رات کو اٹھ کے نفلیں پڑھے، میں اس مسلم سے پوچھتا ہوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھو، تم نے اس حدیث کے خلاف کیا ہے یا نہیں؟ کس دلیل سے کیا، کیوں کروائے؟ ضعاف متروکات سقیم روایتوں کا سہارا لے کر، یہ تو نبی کا قول ہے، قول تشریح ہے، فعل تو احتمال تخصیص ہے۔ سارے علماء لکھ چکے ہیں، اس میں کوئی دوسرا قول ہی نہیں ہے، سب لکھ چکے ہیں۔ تفصیلات احسن النتر میں دیکھیں۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق، آپ فرما دیجئے پروردگار داخل کرے مجھ کو سچائی کی جگہ میں، یعنی مدینہ نصیب فرمائے، خدا ہمیں بھی بار بار نصیب فرمائے۔ وآخرجنی مخرج صدق، اور نکالے مجھ کو سچی جگہ سے، یعنی مکہ سے۔ وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، نصیب کرے مجھے اپنے یہاں سے غلبہ واضح، غلبہ مددگار کے طور پر، یعنی تہجد کا وقت دعاؤں کا ہے۔ جب آپ تہجد قیام اللیل تراویح کے نام پہ پڑھ چکے ہیں تو پوری رات دعا مانگ سکتے ہیں، یہ حاصل ہے مضمون کا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ فرمائیے حق آ گیا باطل مٹ کے رہے گا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے کے لیے تھی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، دم درود میں یہاں تک پڑھا کرو، اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں تو شفا اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں بڑھتا ہے ظالموں کا مگر گھاٹا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، جب ہم احسان کریں انسان پر منہ موڑتا ہے۔ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور دور ہو جاتا ہے کروٹ کے بل۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب شر پہنچتا ہے كَانَ يَئُوسًا، بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، آپ فرمائیے ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تیرا رب جانتا ہے جو ہے سیدھے راستے پر۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرمائیں روح تو میرے رب کے حکم کا تابع ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں جو علم نہیں دیا گیا علم مگر بہت تھوڑا، اس تھوڑے علم میں روح نہیں جان سکتے۔ باقی ابن قیم کی کتاب الروح، ابن مسکوے کی کتاب الروح، غزالی کی الطاف القدس، رازی کے رسالے، استاد محترم حضرت بنوری کے والد مولانا زکریا بن نوری کی روح اور نفس مشہور کتاب ہے، ہر ایک دیکھ سکتا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہتے
ختم کر دیتے وہ وہی جو آپ کو کر رہے ہیں. ثم لا تجد لک به علینا وکیلا، پھر آپ نہیں پائیں گے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی باس پرس کرنے والا. قرآن کریم بھی روح ہے، ہماری طرف سے آ رہا ہے. روح جو آپ کے جسم میں ہے وہ بھی ہماری ہے. جس طرح ہم وہ روح نکالتے ہیں، اے پیغمبر آپ سے وہی بھی چھین سکتے ہیں، لیکن ایسا کبھی کریں گے نہیں. الا رحمتا من ربک، خدا کی رحمت ہے آپ پر. ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل آپ پر بڑا ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن، آپ فرمائیے اگر اکٹھے ہو جائے انسان و جنات، الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ لے آئے اس قرآن کی طرح، لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے اس جیسا. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ہو بعض کے مددگار، ایک دوسرے کی مدد بھی کرے، اکٹھے بھی ہو جائے، قرآن کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم طرح طرح بیان کر چکے لوگوں کے لیے اس قرآن میں مثالیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر ناشکری کر کے. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہنے لگے ایمان نہیں لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ بہائے ہمارے لیے زمین سے چشمے. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے باغات ہو کھجور و انگور کے. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، چلا دے نہریں بیچ بیچ میں بھی. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا توڑ لائے ٹکڑا آسمان کا جیسے آپ کا دعویٰ ہے. او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا لے آئے اللہ اور فرشتوں کو سامنے. او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا گھر سونے کا بنا ہوا ہو. او ترقى فی السماء، یا چڑھے آسمان پہ، تو چڑھے تو تھے معراج میں. ولن نؤمن لرقیک، ہم نہیں مانیں گے چڑھنا. حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ لے آئے خط ہم پڑھے. قل، آپ فرماؤ اس کا جواب سب سوالات کا، سبحان ربی، میرے رب کے لیے پاکی ہے، یعنی یہ کام میرے رب کے ہیں، میں نے الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا، نبوت کا کیا ہے. هل كنت الا بشرا رسولا، نہیں ہوں میں مگر بشری پیغمبر. بشر اور پیغمبر کا یہ منصب نہیں ہے کہ نہریں نکالے، پہاڑ ہٹائے، گھر سونے کا کرے، آسمان توڑے. یہ تو خدا کے قدرت کی دلیل ہے. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، نہیں منع کیا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ہدایت آ گئی. الا ان قالوا، مگر کہنے لگے، ابعث اللہ بشر الرسولا، اے بھیج دیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر. قل لو کان فی الارض ملائکہ، آپ فرمائیے اگر ہو زمین میں فرشتے یمشون، چلنے والے، مطمئنین، رہنے والے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، ضرور بھیج دیتے ان کو آسمان سے نوری پیغمبر. زمین پہ خاکی و بشری ہے، اس لیے پیغمبر بشر ہونا ضروری ہے. اتنا واضح مسئلہ ہے، اس مسئلے میں کتنے منحرف اور ضدی معلوم ہو رہا ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان. انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں پر خبردار دیکھنے والا ہے. ومن یہد اللہ فہو المہتد، جس کو ہدایت دے اللہ وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، جس کو گمراہ کرے، فلن تجد لہم اولیاء من دونی، ہرگز نہیں پاؤ گے ان کے لیے کارساز اس کے سوا. ونحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم، اکٹھے کریں گے قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل. عمین، اندھے، وبکمن، گونگے، وصمن، بہرے. مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا دوزخ ہوگا. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی آگ بجھے گی بڑھکا دیں گے. اور ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کی سزا ہے کہ انہوں نے کفر کیا آیات کا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور کہنے لگے جب ہم ہڈیاں چور چور ہو جائے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کہ ہم نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے. اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض، آیا دیکھتے نہیں بے شک اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین. قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ قادر ہے
یقین جیسے پیدا کرے، وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور مقرر کیا اس نے ان کے لیے وقت جس کے آنے میں شک نہیں۔ فابى الظالمون الا کفورا، پس انکار کیا ظالموں نے مگر یہ کہ ناشکری کر کے رہیں گے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، آپ فرمائیں اگر تم اختیارات رکھتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تم روک لیتے ڈر سے خرچ ہونے کے، وکان الانسان قتورا، انسان بڑا تنگ دل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم دے چکے تھے موسیٰ پیغمبر کو 9 معجزات۔ فاسأل بنی اسرائیل، پوچھ لے اسرائیلیوں سے، اذ جاءہم، جب حضرت آئے، فقال له فرعون، فرعون نے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، میں گمان کرتے ہیں موسیٰ تجھ پر سحر ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، حضرت نے فرمایا یقیناً تم جانتے ہو کہ نہیں اتارا ان معجزات کو مگر آسمان و زمین کے مالک نے آنکھیں کھولنے کے لیے۔ اس نے کہا تھا نا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، تو حضرت نے کہا وہ انی لاظنک یا فرعون مسحورا، میں بھی خیال کرتا ہوں فرعون تجھ کو کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ فاراد ان یستفزهم من الارض، فرعون نے چاہا کہ ان کو باہر نکالے زمین مصر سے، فاغرقناہ، اللہ نے فرماتے میں نے اس کو غرق کیا، ومن معه جميعا، جو اس کے ساتھ تھے سب کے سب۔ وقلنا من بعده لبنی اسرائیل، اور ہم نے کہا فرعونیوں کے ہلاک ہونے کے بعد اسرائیلیوں سے، اسکنوا الارض، رہو زمین مصر میں، فاذا جاء وعد الاخرہ، جب دوسرا وعدہ آئے گا، جئنا بکم لفیفا، لے آئیں گے تم کو تہ در تہ، یعنی جمع کر کے۔ وبالحق انزلنا وبالحق نزل، حق کے ساتھ ہم نے قرآن اتارا اور حق کے ساتھ نازل ہو رہا ہے، یعنی ہماری طرف سے برحق ہے اور جو پیش ہو رہا ہے اسی طرح برحق ہے۔ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، یہ قرآن ہے جس کو ہم بھیج رہے ہیں حصوں میں تاکہ آپ پڑھ لیں لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر۔ ونزلناه تنزیلا، اور ہم اتارتے ہیں تدریج سے۔ قل آمنوا به، ایمان لاؤ، او لا تؤمنوا، یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، جن کو علم دیا گیا، اذا یتلی علیہم، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، گرتے ہیں توڑیوں کے بل سجدے میں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، ہے اللہ تیرے لیے پاکی ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارے رب کے وعدے ہو کے رہیں گے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، گر پڑتے ہیں توڑیوں کے بل، یبکون، روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کا ڈر بڑھتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہو پکارو اللہ کو یا پکارو رحمان کو، ایک ہی ہے۔ ایما تدعو، جس کسی کو پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے نام بڑے پیارے ہیں، جس نام سے پکارو، ایما تدعو، رحمان کہو، رحیم کہو، کریم کہو، ودود کہو۔ ولا تجہر بصلاتک، اونچی آواز سے نماز نہ پڑھائے، ولا تخافت بہا، نہ بہت آہستہ، وابتغ بین ذالک سبیلا، میان راستہ اختیار کر لے۔ اونچا پڑھتے تھے مشرکین گالیاں دیتے تھے، آہستہ پڑھتے تھے صحابہ سنتے نہیں تھے، فرمایا درمیانی راستہ اختیار کر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز باہر نہ جائے، یہ مسئلہ ان کا غلط ہے، میں نے اس کا رد کیا ہے پیغام مسرت میں۔ انہوں نے لکھا تھا ائمہ اور انتظامیہ کے لیے لمحہ فکریہ، میں نے جواب لکھا پیغام مسرت، ائمہ اور انتظامیہ کے لیے مجدہ و بشارت، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرمائے حمد و شکر اللہ کے لیے، وہ اللہ لم يتخذ ولدا، جو اولاد سے بے نیاز ہے، ولم يكن له شریک فی الملک، نہ اس کا کوئی شریک ہے پوری خدائی میں، الوہیت میں، سلطنت میں، ولم يكن له ولی من الذل، نہ کوئی اس کا دوست ہے کہ اس کو ضرورت ہے، وکبرہ تکبیرا، بڑائی کر دے اس خدا کی وہ واقعی بڑے۔